الرحمن الرحیم کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاشا يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق. قال فلبثت مليا. قال ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه إذا رأيت الحفاة العراة ثم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده المساعد وينزل وسأل آية متفق علیہ. مولانا یہ اب سے کتاب آپ کی شروع ہے اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات جو حدیث گزر گئی اس میں طویل مباحث سے آپ فارغ ہو گئے. اس حدیث کی حیثیت خطبے کی تھی یا تبرکاً اس کو محدثین نقل کرتے کتابوں کے ابتدا میں اور اس بات پر تنبیہ کرتے کہ ایو تصنیف کانا کو جو سی بھی تصنیف ہو امور شرعیہ کے اندر چاہیے اللہ تعالیٰ کے مصنف کو کہ مصنف اخلاص سے کام لے لے. تو انما الاعمال بالنیات کے اندر چونکہ حدیث کی دلالت اخلاص وغیرہ پر تھی تو انسان کو مخلص ہونا چاہیے. اس حدیث سے فراغت کے بعد وہ حدیث بھی حضرت عمر بن الخطاب سے حدیث ممبری کے نام سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشہور ہے حدیث ممبری کہ ممبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا اور حضرت عمر نے خود ممبر پر علقمۃ بن وقاص اللیثی نے حضرت عمر سے بھی ممبر پہ سنا. تو حدیث ممبری کے نام سے ہے اور خطبہ ہی میں اس وجہ سے خطبے کی جگہ پر یہ حضرات اس کو نقل کرتے ہیں. باقی سارے مباحث حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الفیل کے تقریباً 12-13 سال بعد آپ کی پیدائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی بھی ہیں. حضرت عمر سے تقریباً 537 روایتیں یہ کہ بخاری اور مسلم یعنی احادیث کی کتابوں میں 537 روایتیں حضرت عمر سے مروی ہیں. اور چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر کیا ہے ملہم من اللہ ہے اور والالہام قریب من الوحی ہے، الہام وحی سے قریب ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ اللہ کا بھلا کر یہ حضرات حضرت عمر کی روایت کو مقدم کرتے ہیں. پھر صحابہ سب کی خوشبو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا جو بیٹا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جس نے 60 حج کیے 1000 سے زائد عمرے کیے 60 حج کیے اور 1000 سے زائد عمرہ کیے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے غلام ہزاروں کی تعداد میں غلام بھی آزاد کیے. تو اس وجہ سے عاشق رسول کے اعتبار سے اس کی خوشبو الگ تھی. بعض آپ کے مصنفین حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایتیں اپنی کتابوں کو شروع کرتے. چنانچہ ترمذی میں آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. بخاری کتاب الایمان کے اندر بھی آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ باپ اور بیٹے دونوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. بولو باپ اور بیٹا دونوں نے کیا کیا ہوا قبضہ کیا ہوا ہے. بس ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اللہ کا دین خدا عمر کو دے دے. علم کے اعتبار سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بخاری میں آپ پڑھیں گے رأیت الناس علیہم قمص میں نے لوگوں کو دیکھا ان کی قمیصیں تھیں ورأیت عمر علیہ قمیص یجرہ عمر کو میں نے دیکھا کہ اس کی لمبی قمیص تھی زمین پر لٹک رہی تھی. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ حضرت کیا تعبیر ہے اس کی کہ عمر کی قمیص اتنی لمبی ہے؟ فرمایا اولتہ بالعلم کہ عمر کا علم سب سے زیادہ ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ حضرت عمر ہے. عمر الفاروق اس کو کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ هو الذی یفرق بین الحق و بین الباطل حق و باطل کے درمیان میں انہی کے ذریعے سے فرق ہو گیا. اس وجہ سے آپ فاروق کے فاروق مبالغہ کا صیغہ ہے. 40 مردوں کے بعد
اور 10 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے اللہ کے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے پیروکار ہیں، سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ حسبک آپ کو، ومن اتبعک جو آپ کے پیروکار ہیں، ان سب کو کافی ہے اللہ ہو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا النبی حسبک، حسبک اللہ، حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین من المؤمنین۔ ایک ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو اور جن مومنین نے آپ کی پیروی کی ہے، سمجھے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی کفایت کریں گے۔ تو کاف ضمیر مجرور پر جو ہے نا من اتبع کا موصول صلہ کا عطف ہے، سمجھے؟ یہ مضاف نے گویا کہ حسبک کے لیے یہ خبر ہے، یہ مبتدا، اور اللہ اس کے لیے خبر بنے گا، حسبک وحسب من اتبعک من المؤمنین۔ اور دوسرا یہ ہے اللہ آپ کو کافی ہے، حسبک اللہ، اللہ بھی کافی ہے، اور یہ جو 40 تک مسلمان ہو گئے اور ان میں عمر بھی آ گیا تو یہ آپ کو کافی ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل بے ذوق قسم کے انسانوں، اور بے ذوق کا ایک ہی علاج، ظالموں کا ایک علاج الجہاد، الجہاد۔ کوئی کلاشی کو اٹھا کر کے آپ کو اڑائیں تو پھر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ ارے کچھ بلا پڑا تو 40 مردوں کے بعد اور 10 عورتوں کے بعد آپ نے ایمان قبول کیا، یہ کہ اللہ 33 مرد اور 6 عورتیں، مختلف قسم کی روایتیں۔ تو هو الذی فرق اللہ بہ بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان میں اللہ نے اس کے ذریعے سے فرق قائم کیا۔ یہ فارق بین الحق اس لیے سمی فاروق نے اس کو فاروق کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ جو آپ نے پڑھا، یہ مشہور ہے کہ ایک منافق یعنی ظاہری مسلمان، منافق اور یہودی دونوں کا فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رسول پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مسلمان یعنی فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلنا ہے میرے ساتھ، ہم عمر سے جا کر کے فیصلے کرائیں گے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمر بڑا غیور ہے، غصے والا آدمی ہے، اس کو طیش آئے گا، غصہ آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے کہ جیتنے والے، ہم اپنے حقوق یہود کو دے دیں، مسلمان ہر صورت میں جیتیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طیش دلانے کے لیے چنانچہ گئے حضرت عمر کے دروازے پر، جس کا تذکرہ 5ویں پارے میں آتا ہے شان نزول میں، کہ حضرت آپ جو ہے نا فیصلہ کریں۔ یہودی نے بتایا کہ عمر فیصلے کے لیے ہم دوسری مرتبہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کے نبی کے ہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے میرے حق میں، لیکن یہ مسلمان ہے۔ عجیب بات ہے، میں یہودی مانتا ہوں، یہ مسلمان نبی کو نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کرو، میں ابھی آ جاتا ہوں، فیصلہ کر لیتا ہوں دونوں کا۔ اندر سے جا کر کے تلوار لے کر کے اس کی گردن اڑا دیا۔ سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ فرمایا عمر کا فیصلہ یہ ہے، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے نا تو عمر اس کے حق میں اسی طریقے اور فیصلہ کرتا۔ سمجھتا ہے کیا معلوم ہو؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة اب کیا ہے فكيف إذا أصابتهم مصيبة کیا ہے جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ سمجھتے ہیں
یہ عمر ہے جی، چونکہ ملہم من اللہ ہے اس وجہ سے۔ ان عمر بن الخطاب یروا ان عمر بن الخطاب، یروا یا روی ان عمر بن الخطاب، آپ کی مرضی، یہ جار مجرور اسی کے ساتھ۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ، یہ بینا اگلے والی جملے کی طرف مضاف ہے، ما زائدہ ہے، سمجھے؟ نحن حاضرون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، یوم کا اطلاق مطلق وقت پر بھی ہوتا ہے، رات پر بھی ہوتا ہے، دن پر ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین کا معنی مطلق وقت ہے، روز جزا چاہے رات ہو یا دن ہو، اللہ اس کا مالک ہے۔ یوم کا اطلاق رات دن دونوں پر ہوتا ہے، لیکن لفظ ذات جب لگ جائے تو پھر اس کا معنی حقیقی ہوتا ہے دن ہی دن، دن ہی دن، دن ہی دن۔ عمل ہو جب ذاتوں کا لفظ لگے گا تو پھر کیوں ہوگا مراد؟ اسے دن ہی دن مراد ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ عرب رات کا اطلاق کرتے لیکن دن مراد لیتے، ان کے عربوں کے یہاں حساب ہوتا ہے راتوں سے ہوتا ہے، دن سے نہیں ہوتا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 دن مراد ہے، حالانکہ 40 لیلۃ رات کہا جائے، سمجھنا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تسی دیو یا کسی اور علاقے بچوں؟ عرب حضرات جو ہے نا رات کا اطلاق کرتے، مراد اسے دن ہوتا ہے۔ یوم کا اطلاق مطلق وقت پر بھی ہوتا ہے، اس میں مجازی طور پر تعمیم کر کے، لیکن ذات کا لفظ جب آ گیا تو اب بالکل یہ فٹ ہوگا، حقیقت ہوگی، اب یہ یوم اس سے دن مراد ہوگا، یعنی دن کا مسئلہ تھا۔ بینما نحن حاضرون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اطلع علینا نمودار ہو گیا ہم پر، رجل ایک بندہ، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے سخت سفید تھے، بہت سفید اس کے کپڑے تھے۔ رجل نکرہ ہے اور شدید بیاض الثیاب، یہ شدید کی جو اضافت بیاض کی طرف یہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی مفید للتعریف نہیں، مفید للتخفیف ہے، تو اسے شدید بیاض الثیاب بھی نکرہ ہے۔ جب یہ نکرہ ہے تو یصلح ان یکون صفۃ لرجل، لہذا یہ رجل کے لیے صفت بن سکتا ہے، لہذا دونوں کے دونوں نکرہ۔ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، چونکہ یہ جو رجل ہے نا، یہ رجل نہیں تھا، رجل کی شکل میں تھا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جبریل نورانی مخلوق ہے، اور نورانی مخلوقوں کے لیے طلع آتا، اس کے لیے ظہرہ نہیں آتا، حضرہ نہیں آتا، ظہرہ نہیں آتا، جاء اس کے لیے نہیں، اس کے لیے طلع آ گیا۔ وہ طلوع ہوتے جیسے کہ سورج نورانی ہے تو طلعت الشمس، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً طَالِعَةً، سورج کے لیے طلع الشمس و طلعت الشمس جو آپ نے پڑھا ہے، یہ نحویر کا مسئلہ استفادہ ہوتا ہے، نورانی مخلوق کے لیے ان کے لیے طلع، تو فرشتے جو ہے نا یہ جواہر مجرد جواہر لطیفہ ہے، نورانی مخلوق ہے، اس وجہ سے ان کے لیے طلع۔ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، جبریل چونکہ شاگرد بن کر کے آئے اس لیے سفید کپڑوں میں، اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سفید کپڑوں کا اہتمام کریں۔ کون تیار ہے؟ دو قسم کے مخلوق ہیں، دو قسم کے مخلوق ہے، ایک غریب طبقہ ہے کہ ان کو سفید کپڑا خریدنا، اس کو دھلوانا، اس کی پابندی کرنا ان غریبوں کے لیے مشکل ہے، پیسے والے نہیں ہیں، وہ اس سے مستثنی ہے۔ دوسرا یہ کہ گنجائش والے لوگ ہیں، گنجائش والے لوگ ہیں کہ جو اس لیے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہے، ضروری ہے کہ سفید کپڑوں کا اہتمام کریں، سفید کپڑے آپ کے لیے ہوں، سمجھے؟ اطلاع علینا، میں خود یہ آسمانی رنگ کے کپڑے پہنتا تھا، جامع فاروقی کی میری تدریس، بہرحال ہم لوگ غریب، کسی نے کوئی رنگی جوڑا تو دے دیا تو دے دیا۔ میں کہیں ختم بخاری کے لیے چلا گیا، شکارپور کے علاقے میں نے ختم بخاری کیا، تو میں پھر وہیں کسی مدرسے کے اندر میں ٹھہرا، سمجھے؟ سردی کی راتیں تھیں اور لمبی راتیں تھیں، جو مجھے الگ کمرہ انہوں نے دے دیا، الگ کمرہ دیا، تو مولوی صاحب رات کو 3 بجے وہ مولوی صاحب اٹھا جو بزرگ، تو مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے کمرہ کا دروازہ میں نے بند کیا تھا، اور میں اس میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جب نیند نہیں آ رہی تو پڑھ لو، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لو۔ تو میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مولوی صاحب آ کر کے دروازہ اس نے کھول دیا، چونکہ اندر سے کنڈا میں نے نہیں لگایا تھا، دروازہ کھول کر کے وہ بیٹھا رہا، جیسے میں نے نماز سے سلام پھیرا، میں نماز سے فارغ ہو گیا،
کہنے لگے کہ بیٹا، میں نے کہا جی ابو. کہا کہ بیٹا اس وقت اللہ کی ذات جاگ رہی ہے اور آپ جاگ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے مدرسے کے اساتذہ طلبہ سب سوئے ہوئے، میں بھی جاگ رہا ہوں. بیٹا اس ٹائم پہ جو ہے نا میرے کچھ معمولات ہوتے، میں ہمیشہ آدھی رات کو معمولات کرتا ہوں. آپ عالم دین سلیم اللہ خان کے ہم پڑھاتے ہیں، تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ رنگین کپڑا جو ہے نا ختم. آپ عالم سفید کپڑے آپ پہنے، تو اس لیے سفید جوڑا میرے لیے لایا تھا. میرے گولڈن رنگ کی ایک گھڑی تھی، راڈو گھڑی، کسی ایرانی ساتھی نے مجھے دیا تھا. کہا کہ بیٹا یہ گولڈن رنگ کی عورتیں پہنے، آپ اس کو جو ہے نا چھوڑ دیں، اس کو آپ جو ہے نا بیچیں. گھڑی مجھے سادی سی گھڑی دے دیجیے، آپ لے لیں. ایسے میں. اور تیسرا یہ کہ بیٹا آپ پگڑی باندھیں. تو آپ ابھی یہ دیکھیں نا کہ میں اسباق میں آتا ہوں اکثر پگڑی بھی، آج پگڑی میری رہ گئی، یا ادھر ادھر پروگرام میں جاتا ہوں تو پگڑی پہنتا ہوں. تو کہا کہ بیٹا پگڑی کا اہتمام کرے، میرے لیے پگڑی بھی لائے. پھر فرمانے لگے کہ بیٹا میں آپ کو ایک ایسی سند حدیث دے رہا ہوں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سن؟ یعنی شیخ محمد انور، یعنی شیخ شیر محمد السندھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی شیخ شیر محمد السندھی عن عمرو بن میمون الجنی، سمجھے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ انور، شیر محمد، عمرو بن میمون، نبی، چوتھے نمبر پہ. اب میں 5ویں نمبر پہ آ گیا. اور ہم لوگ یہاں سے سلیم اللہ خان، شیخ العربی حسین مدنی، شیخ الانوار محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، محمد قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ابراہیم الکردی اپنے والد سے صفی الدین احمد بن محمد سے، اور وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے، نہیں شیخ الاسلام زین الدین زکریا انصاری سے، وہ حافظ بن حجر سے، وہ ابراہیم احمد التنوخی سے، وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، وہ ابو الوقت عبد اللہ رحمۃ اللہ سے، وہ ابو الحسن محمد عبد الحسن عبد الرحمن بن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اللہ کا بھلا کریے کہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، وہ ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، احمد بن اشکاب سے، محمد بن فضیل سے، عمارت بن القعقاع سے، ابو زرع سے، ابو زرع، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ نبی سے، نبی جبریل سے، جبریل اللہ سے. وہ کتنے دور ہو گئے ہم لوگ. اور ادھر کیا ہے، ہماری سند اتنی لمبی ہے اور یہاں یہ اتنا قریب. سمجھتا کا سفید کپڑوں کا اہتمام کرنا، سفید کپڑوں کے پگڑی کا اہتمام کرنا. کہنے لگا مولوی ہے، آپ کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. مولوی ہو کر کے آپ رنگی کپڑے پہنتے، کون ہے اس پر پابندی، کون کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ ہے نا. جھوٹ جب آپ بولیں گے نا تو قرآن میں آپ پڑھیں گے الا لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کاذبی میں چونکہ عام ہے، اس میں آپ خود بھی داخل، اس میں آپ خود بھی داخل، خود اپنے اوپر آپ خود لعنت بھیجیں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس نے ساتھ اہتمام کر. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، شدید السواد الشعر، بال اس کے کالے تھے، یعنی جوان تھا. جوانی میں آدمی علم حاصل کر. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، آپ جوان، آپ کی آنکھیں جوان، آپ کا دماغ جوان، آپ کی زبان جوان، آپ کا سینہ بھی جوان، آپ کی آواز بھی جوان. اس لیے ساتھی جو ہے نا ذرا متوجہ ہو جائیں. شدید السواد الشعر، فرماتے کہ بال اس کے کالے تھے. لا یرا علیہ اثر، اس لیے جوانی یہ علم کا اثر زمان. لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے اثرات اس پر دکھائی نہیں دے رہے تھے. ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اپنے گھٹنوں کو ٹیک لگایا حضرت کے گھٹنوں کے قریب. حضرت کے گھٹنوں، آپ نے دیکھا کہ شاگرد اللہ کا بھلا کرے جیسے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر کے جس طرح اس طرح کر دیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. دیکھا نا پانی پتی آپ کی اس طریقے سے. اسند رکبتہ الی رکبتہ، ووضع کفیہ علی فخذہ،
اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے فخذین پر رکھا، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ووضع کفیہ علی فخذین، لیکن نسائی کی روایت یہ ہے کہ ووضع کفیہ علی فخذین، ووضع کیا کفیہ علی فخذین، علی فخذین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھا۔ آدمی بیٹھتے تو اپنے رانوں پر ہاتھ رکھتا ہے، اس نے نبی کے رانوں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ فرماتے کہ لِإِخْفَاءِ حال ہی، اپنی حالت کو چھپانے کے لیے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، سمجھیں، اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اخفاء حال کے لیے اس طریقہ پر کیا، سمجھتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لِيَتَوَجَّهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت مکمل متوجہ ہو جائے، استاد جی کی توجہ پوری ہو جائے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم میں اگر کوئی سوال جو ادب کے الفاظ سے اگر یہ ہے کہ ادا نہ ہو، اس پر آپ محسوس نہ فرمائیں، میں تو اس طرح ناواقف ہوں گویا کہ آپ کی فخذین پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، تو اونچ نیچ ہوگا سوالات میں، تاکہ آپ اس کو محسوس بھی نہ کریں۔ آیا مسئلہ سے یہ اس لیے فاسنہ روک بات اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا حضرت کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع کفین، اور اپنے کفین کو رکھا علی فخذین، اپنے رانوں پہ، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال، یہ محمد فرمانے لگے کہ محمد اخبرنی عن الاسلام ہے، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دے گا۔ یہ جو یا محمد کہا تو ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے، یا محمد کہا تو پہلی بات یہ کہ فرشتے مکلف نہیں ہے، تو جبریل تھا جیسے کہ بھی آئے گا، تو فرشتے مکلف نہیں ہے، مجھے اور آپ کو یا محمد کہنے کی اجازت نہیں، سمجھے۔ قرآن میں ہے سورہ نور کے آخر میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو نام سے اپنی طرح نہ پکارا کر، سمجھتا ہے۔ تو وہ چونکہ ہمارے لیے فرشتے اس کے مکلف نہیں، ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان ھذا الحدیث قبل ورود الآیت، قبل نزول الآیت، اس آیت کے نزول سے پہلے کا واقعہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ تیسرا یا محمد کا معنی اے سونا قابل تعریف، عالمی معنی سے اٹھ کر کے اللہ کو لغوی معنی اس کے اے قابل تعریف، تو اظہار شوق، اظہار محبت، اظہار تعریف کے لیے اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی یا محمد کہہ کر کے حاضر و ناجر سمجھتا ہے، حاضر و اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ آخری دنوں میں جب آپ پریشان ہو گئے تو 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم بننے کے بعد گئے مزار اقدس پہ، پڑھا نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، اللہ اللہ اللہ۔ آپ حاضر ناظر نہیں سمجھ رہے، لیکن اظہار حسرت کے لیے، ایک تو مزار پر آپ نے پڑھا تو ہمارے علماء سمائے انبیاء کے تو قائل ہی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور اگر دور بھی پڑھا تو صرف اظہار حسرت کے لیے، اظہار شوق کے لیے، آپ حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حکیم کی اپنی طبیعت صحیح ہے، وہ گوشت کھا سکتا ہے، لیکن آپ کو کہہ رہے گوشت آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حکیم کی طبیعت صحیح ہے، وہ گوشت کھا سکتا ہے، لیکن آپ پر پابندی لگا کہ گوشت نہ کھانا، آپ بیمار ہے۔ دیوبندی یا محمد کہہ دے اظہار عظمت کے لیے، اظہار شوق کے لیے اجازت ہے، بدعتی چونکہ بدعت کی بیماری مبتلا ان کے لیے ناجائز ہے، سمجھ نہیں ہے۔ جو حاضر و ناظر سمجھتا تو ٹھیک ہے، یا جیسے کہ جو مجھ سے قریب ہو، سمجھ نہیں ہے، بچہ میری داڑھی کو پکڑے، لیکن تو پکڑے گا نا تیری گردن اڑا دوں، آپ کہیں گے تیرا بچہ پکڑ رہا ہے تو بچے سے کو جو قرب حاصل ہے نا اس کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے دیوبندی قریب عند اللہ ہے، وہ کہیں تم لوگ بعید عند اللہ، تم لوگ بعید من اللہ، تمہارے لیے اجازت نہیں، بدعتی ہو ایھا المبتدعون۔ ارے کچھ بڑا پڑا ہے جی۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھیں گے، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں گے، وتحج البیت، اور حج اللہ کو کریں گے، ان استطاعت الیہ سبیلا، استطاعت کا تعلق بظاہر تو ہر ایک کے ساتھ،
حج بھی اس وقت کریں گے جب کیا نماز اس وقت پڑھیں گے استطاعت ہوگی، رمضان روزے اس وقت رکھیں گے استطاعت، تو حج کے ساتھ اس کو کیوں لگائے؟ اس کا اصل مسئلہ ہے کہ اس استطاعت سے استطاعت زاد و راحلہ مراد ہے کہ حج کے لیے آپ کے پاس توشہ موجود ہے، سواری موجود ہے، کرایہ موجود ہے، تو پھر سمجھے قدرت میسر ہے جس کو کہا جاتا ہے جو آپ نے پڑھا، تو یہ اس استطاعت سے استطاعت زاد و راحلہ مراد ہے، اس وجہ سے حج کے ساتھ اس کو قال صدقت، تو اس بندے نے کہا کہ ہاں حضرت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فعجبنا له، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم اس سے تعجب بھی کر رہے ہیں کہ یسألو، نبی سے سوال بھی کر رہا ہے، ویصدق، نبی کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال کر رہا تو ہم سمجھتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر جب نبی جواب دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے۔ اب ہم لوگوں کو کلی مشکل میں نہیں ڈالا، پتہ ہے پتہ نہیں ہے، پتہ ہے پتہ نہیں ہے، پتہ ہے پتہ نہیں، یہی تو ہے نا۔ سوال کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں، سوال آدمی اس وقت کرتا ہے جب کہ پتہ نہ ہو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو سوالات سے پتہ چلتا ہے اس کو پتہ نہیں، لیکن خود تصدیق کرتا ہاں یہ جواب ٹھیک ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے اس کو پتہ ہے، تو اب ہمیں تعجب میں ڈالا نہیں ڈالا، ہم حیران ہو گئے، پتہ ہے پتہ نہیں ہے، پتہ ہے پتہ نہیں ہے، پتہ ہے پتہ نہیں ہے، تو کیا کریں؟ سمجھتے ہیں؟ قال فاخبرنی عن الایمان، حضرت ایمان کے بارے میں بتا دو کہ ایمان کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور تقدیر کا یقین رکھے، خیری و شری، اس کے بھلے برے کا۔ قال صدقت، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ حضرات یہاں پر دیکھیں الایمان معرف یہ محدود ہے، اور ایمان کی تعریف بتا دو ایمان کیا ہے۔ حضرت نے اس کی تعریف کی ان تؤمن باللہ، منظور کیا؟ منظور بھائی ان الایمان میں ایمان محدود ہے، ان تؤمن باللہ یہ بھی تو ایمان ہے نا، حد میں بھی ایمان، محدود میں بھی ایمان، ایسی تعریف کہاں ہوتا؟ الکلمۃ محدود ہے، تعریف اس کی لفظوں و ذیل معنی الگ ہے۔ یہاں جو اللہ کو بلا کر محدود ہے، حد میں بھی وہی ایمان ہے، دا چشتے کا نسڑ ہے، اس کو کہتے ہیں تعریف الشیء بنفسہ، ایمان کی تعریف خود ایمان سے ہو رہی ہے، ایمان کی تعریف خود، اور تعریف الشیء بنفسہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لأنہ یستلزم الدور، دور کو مستلزم۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ ان الایمان جانب محدود میں ایمان سے ایمان شرعی مراد ہے، اور ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ایمان لغوی مراد ہے۔ تو جانب حد میں لغوی اور جانب محدود میں شرعی، لہذا فقط ثبت التغایر بین التعریف بین المعرف و بین المعرف، بین المحدود و بین الحد، دونوں کے درمیان میں تغایر ثابت ہو گیا۔ فلا تو گڑ گڑو، گڑ گڑ نہ کرو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ان تؤمن باللہ فاخبرنی عن الایمان، قال الایمان ان تؤمن باللہ۔ اشکال یہ تھا کہ ایمان کی تعریف ان تؤمن باللہ ایمان سے ہو رہی ہے، یہ تعریف الشیء بنفسہ، اور وہ یستلزم الدور، یہ دور کو مستلزم۔ جواب یہ دے دیا کہ جانب محدود میں ایمان شرعی معنی میں ہے، اور جانب حد میں ایمان لغوی معنی میں۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے، جانب محدود میں ایمان شرعی اسی طرح، اور جانب حد میں ان تؤمن، یہ تؤمن ایمان کے معنی میں نہیں، یہ تقر و تعترف کے معنی میں۔ قال ما الایمان، ایمان دا چیش دیکھنا، قال الایمان، ایمان یہ کہ ان تقر و تعترف باللہ و ملائکتی و کتبی، ان تقر باللہ و ملائکتی، تو ان تؤمن باللہ یہ ایمان اقرار کے معنی میں ہے، ان تقر باللہ و ملائکتی یا و تعترف اعتراف کے معنی میں ہے۔ کچھ فرق پڑا؟ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ تعریف الشیء بنفسہ نہیں ہے، محدود مجمل ہے ایمان، اور حد تفصیلی ہے۔ انسان کیا ہے؟ هو الحیوان الناطق، انسان حیوان ناطق کیا ہے؟ انسان ہی ہے۔ یہ تعریف بنفسی نہیں ہے، تعریف الشیء بنفسی نہیں ہے۔ انسان محدود، جانب محدود میں جو انسان ہے وہ مجمل ہے، الحیوان الناطق جو اس کی تعریف ہے یہ مفصل ہے۔ وثبت التغایر باعتبار التفصیل والاجمال بین المحدود و بین الحد فلا تگڑگڑو، گڑ گڑ نہ کرو۔ اور جناب مدرا کچھ بڑا بڑا قال فاخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لائیں،
اللہ کے وجود کے بھی قائل ہو، اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہو، سمجھتا ہے؟ اللہ کے وجود کے بھی قائل ہو اور اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہو۔ اللہ کا وجود ہے کیا ہے، اللہ کہاں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب اس کا پتہ نہیں ہے، یہی ہے کہ وہ پتہ نہیں ہے، یہی اس کی دلیل ہے۔ بولو اللہ ہے، جی ہے، کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں ہے، یہی دلیل ہے کہ ایک۔ سمجھتے ہیں؟ قال ان تؤمن باللہ، اللہ کے وجود کا بھی قائل ہونا، اللہ کی وحدانیت کا بھی قائل ہونا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کو، کہ ایک مخلوق پاکیزہ مخلوق ہے، جواہر مجرد ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، خالق اور مخلوق کے درمیان میں وہ قاصد ہوتے ہیں، دیگر بہت سے کام اللہ نے ان کی ذمہ لگا دیے۔ سمجھے؟ ملائکہ اصل میں ملکہ، بولو کون؟ ملک الوک کہتے ہیں رسالت کو، ملک محموز الفاء ہے۔ اب اس حمزہ کو اب لام کے بعد رہے ہوگا ملکہ، اب اس کی جمع بنائے گی ملائکہ۔ یہ اصل الوکت سے ہے، الوکت کو معنی رسالت، پیغام پوری قاصد، تو فرشتے بھی چونکہ قاصد ہوتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، سمجھتا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نافرمان، وہ کتبی آسمانی کتابیں جن کو اللہ نے بیان کیا ہے ان پر ایمان، اور جو بہت سی مجمل ہے ان پر اجمالی ایمان، اور رسولی، اور رسولوں کا بھی اسی طریقہ، اور اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لانا۔ مشرکین مکہ وہ آخرت کے قائل نہیں، آخرت کے دن کے، اور یہود قائل ہے لیکن ان کا قائل نہ ہونے کے برابر ہے، سمجھے؟ یہود قائل تو ہے لیکن ان کا قائل ہونا نہ ہونے کے برابر۔ اس کو بند کر، ہم کیا کریں؟ مشرکین سرے سے آخرت کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ وہ قائل ہی نہیں ہے، یہود قائل ہے لیکن ان کا قائل ہونا بمنزل لا قائل کے، جیسے کہ بہت سی تنظیمیں موجود ہے لیکن کل عدم ہے۔ تو یہود تو سرے سے، مشرکین سرے سے قائل نہیں، یہود قائل ہے لیکن بمنزل لا قائل ہے، سمجھتا ہے؟ والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کا قائل ہونا، اس کے بھلے اور برے کا۔ تقدیر کا آسان آپ کو بات بتاؤں، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے ہو رہا، جو ہوگا سو ہوگا، تو کیا کر سکتا ہے؟ بولو، جو ہو گیا ہو گیا، جو ہو رہا ہے ہو رہا، جو ہوگا سو ہوگا، تم کیا کرو گے؟ آسان طریقہ اس کا آپ کو بتاؤں کہ آپ کا میرا نظریہ یہ ہونا چاہیے، لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجوں واہ واہ، بوں بھی سجوں واہ واہ۔ بولو، لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، بوں بھی سجن واہ واہ۔ اب استاد آئے گا واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ نحن حاضرون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن ہم حضرت کے پاس حاضر ہی تھے، اسی دوران فاجعنا طلوع رجل، یہ اذا مفاجاتیہ کہا جاتا ہے تو اس کو متعلق کریں گے فاجعنا طلوع رجل، بس ایک آدمی کا حاضر، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کا طلوع ہونا، نمودار ہونا، وہ اچانک ہو گیا ہمارے سامنے۔ اطلع علینا رجل، ایک آدمی نمودار ہو گیا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے شدید سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور بال اس کے شدید کالے تھے، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے اثرات کوئی آدمی پراگندہ حالت میں دیکھا جائے کہ پراگندہ حالت ہو، تھکے درماندہ، وہ چیز بھی نہیں تھی، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے اثرات اس پر دکھائی نہیں دے رہے تھے، معلوم نہیں ہو رہے تھے، ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو حضرت کے گھٹنوں کے قریب ملایا، ووضع کفہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذہ، اپنے رانوں پر، یا ووضع کفہ، اپنے ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے رانوں پر۔ یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ اس لیے کیا کہ لیتوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت متوجہ ہو جائے، یہ متوجہ ہو جائے کہ جو سوالات میں کروں گا۔ دوسرا یہ کہ یہ اس لیے کیا کہ لیخفی حالہ عن السامعین والمخاطبین، سامعین اور مخاطبین سے وہ اپنے حالت کو اللہ کو بلا کر یہ کہ چھپانا چاہ رہا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ یہ سلسلہ تھا، ابہام اور چھپانا چاہ رہا تھا۔ اور ایک یہ کہ ابتداً دونوں روایتیں، ایک یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ اپنے اس پر رانوں پر رکھا، دوسری روایت جیسے نسائی کی میں نے عرض کیا کہ اپنے ہاتھ حضرت کے گھٹنوں پہ یہ کہ رکھا تو آپ کے فخذین پر رکھا، اور ایک تیسری صورت ہے کہ جی ابتداً اپنے اللہ کا بھلا کر رانوں پہ رکھا، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وقال یوم محمد کہنے لگے اخبرنی عن الاسلام، آپ اسلام کے، اسلام چونکہ آپ نے پڑھا ہے انقیاد ظاہری، اس لیے اس کے تحت جو کچھ مسائل بیان ہو گیا ہے تتعلق بالفقہ، ان کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ آگے ان تؤمن باللہ، ایمان کا تذکرہ کریں گے، وہ تتعلق بالعقائد، عقائد کے ساتھ۔ آگے ایک تیسرا آ گیا فاخبرنی عن الاحسان، اخلاص کے بارے میں مجھے بتا دو، وہ یتعلق بالتصوف، تصوف کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث جبریل مشتمل علی الفقہ والکلام، مشتمل علی الفقہ والکلام والتصوف، تینوں اس پر مشتمل ہے یہ حدیث، سمجھے؟ یہ جو اس میں اسلام چونکہ انقیاد ظاہری کو کہتے ہیں، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس عقیدہ کا اظہار آپ کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، وتقیم الصلاۃ، اور یہ کہ نماز کو آپ قائم رکھیں، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھیں، وتحج البیت، اور حج کریں، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر آپ یہ ہے کہ وہاں تک آپ کی رسائی ہو جائے۔ مولانا یہ جو ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو شہادت قلبیہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا تعلق اللہ کی شان جلال سے، توتی الزکوٰۃ کا تعلق اللہ کی شان جلال سے، وتصوم رمضان وتحج البیت، ان دونوں کا تعلق اللہ کی شان جمال سے ہے۔ آپ کو جلال اور جمال سمجھ میں نہیں آ جائیں گے، آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ابا جی کے اندر جلال ہے، اماں جی میں جمال ہے، ابا جی میں جلال ہے اور اماں جی کے اندر کیا ہے؟ جمال۔ بچے کو جب تھپڑ پڑتے ہیں تو بچہ ابا کے پاس نہیں جاتا، وہ جائے گا تو ابا دوسرا تھپڑ مارتا، خرز تخلق سے جنگ کئی پہ مشرہ رازی دسگی زون خدا کچھ بلا پڑ گیا۔ تو ابا میں جلال ہے، جلال میں بس حکم چلتا ہے جیسے ابا کا آرڈر چلتا ہے۔ یہاں بھی آپ یہ دیکھیں نا، استاد جی ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، چیف جسٹس ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تکبیر تحریم کے لیے ہاتھ اٹھا لے، یہ جلال ہے اللہ کا، اٹھا تیری خیر نہیں ہے۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے پولیس والے تلاش لیتے تو آپ بھی تکبیر تحریم حرمت کل شیء علی نفسی من امور الدنیا، اے اللہ دنیا کی جتنی چیزیں مجھ پر حرام ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ہاتھ باندھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سمجھے، پھر سجدے میں جائیں گے، پیشانی رگڑیں گے، یہ ساری چیزیں ذلت کی انتہا ہے، یہ ذلت کی انتہا ہے۔ غایت تذلل عبادت کو کہتے ہیں، آپ بیضاوی میں پڑھیں گے تو غایت تذلل ذلت کی آخری حد یہ جلال ہے، لیکن چونکہ اللہ کا آرڈر ہے۔ نماز میں بھی یہی ہے، پیر ہو، استاد سلیم اللہ ہو یا حضرت اقدس اللہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، ہم سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ اللہ کا چونکہ جلال ہے۔ آپ سمجھے، زکوٰۃ کے اندر تو مال کما، مال تو کما اور بھاگ دوڑ تو کر، پسینہ تیرا بہے، خون تیرا بہے، ہاتھ تیرے استعمال ہو، پاؤں تیرے استعمال ہو، کر لے، تو مان نہ مان، لیکن 40واں حصہ فقیر کو سال کے بعد دینا ہے، یہ جلال ہے، سمجھتا ہے۔ اور روزے کے اندر جمال ہے، جمال میں پھر عشق ہوتا ہے، محبوبہ کا بھی جمال ہوتا ہے، اور محبوبہ کے پیچھے گلیوں میں آپ دوڑ دوڑ کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ نہ کھانے کا پتہ چلتا ہے نہ پینے کا پتہ چلتا ہے۔ یہی حال ہے، روزے میں بھی عشق ہے، جمال ہے اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے نہ کھانے کا نہ پینے کا پتہ۔ اور حج میں بھی جمال ہے، عاشق کو نہ استری کا پتہ چلتا ہے نہ لباس کا پتہ چلتا ہے، شلوار قمیض سب اتارے، 2 کفن کے کپڑے پہنے، ننگے سرے، جوتے بھی نہیں ہیں، جوتے بیکار قسم کے، اس میں مزدلفہ اور عرفات اور اسی طریقے اور منی کتنے دور دور ہے، شدید گرمی کے اندر دوڑ لگا رہے ہیں، مرد اور عورتیں، بوڑھے بوڑھیاں، یہ وہی عشق ہے جی،
سمجھے؟ تو دو احکام کا تعلق میں نے عرض کیا کہ اللہ کی شان جلال سے ہے، اور دو کا تعلق کس سے؟ شان جمال سے. سمجھ نہیں ہے کہ یاد رکھ لینا فراغت کے بعد اپنے اندر جمال رکھ لینا، جلال نہیں رکھنا. طالب علم آپ کے عاشق اس وقت ہوں گے کہ تیرے اندر کیا ہوگا؟ جمال ہوگا. طالب علم پھر آپ کے گن گائیں گے. تو اس لیے حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو کسی نے کہا کہ آپ کے قریب لوگ آتے بھی نہیں ہیں، ڈر جاتے ہیں آپ سے، آپ کی شان جلالی ہے. جلال ابا کے اندر ہوتا ہے، جلال سے سب بھاگتے. اور حسین احمد مدنی کی شان جمالی ہے، جمال ماں میں ہوتا ہے، اس کے لیے بچے مرتے ہیں. حسین احمد کے لیے بھی مرتے، حسین احمد مدنی کے لیے بھی مرتے. آپ کی شان جلالی ہے، جلال کے قریب لوگ نہیں آتے. مدنی کی شان جمالی ہے، جمال کے قریب لوگ جاتے ہیں. اشرف علی تھانوی کا جواب سننا. حضرت اکبر سے فرمایا کہ ہاں بھائی، مدنی کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، ہماری شان جلالی، ہم نے اپنی شان جلالی. سارے الو کے پٹے ہیں. مدنی کی شان جمالی ہے، اس نے اپنی شان جمالی، اس میں جمال ہے، اس نے اپنی شان جمالیہ بٹھایا لوگوں کے دلوں میں، لوگ اس کے لیے مر رہے ہیں. ہماری شان جلالی ہے، غصے والی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی آگ لگا دی ہے، ہمارے قریب کون آئے گا. ان کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی بٹھایا. ہماری شان جلالی ہے، غصے والے، ہم نے اپنی شان جلالی جلایا، آگ لگا دی اس کو. سمجھتا ہے؟ اس لیے طلبہ ان کے لیے مرتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ جمال و مولی صاحب. طلبہ ان کے لیے مرتے ہیں. باقی اللہ کو میں نے بہت کوشش کی لیکن ہوا نہیں. مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جامع فاروقی چھوڑ کر کے 18 سال جامع فاروقی میں مدرس رہے. اس کے بعد ایک ادارے میں گئے. آج وہ قبر میں چلا گیا ہے، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، جھوٹ بول کر کے اپنی عاقبت تباہ کروں گا، کیا کروں گا. وہ سب فرماتے کہ میٹنگ ہونے لگی کہ بعض اساتذہ طلباء سے گھل ملتے ہیں، شیر و شکر ہو جاتے ہیں طلباء میں. ان اساتذہ کو چاہیے کہ وقار کے ساتھ رہا کرے، طلباء کے ساتھ بے تکلف نہ ہو. فرمایا کہ اس میٹنگ کا صرف مقصد یہ تھا کہ چونکہ طلباء ان کو لفٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور جن چند اساتذہ کو لفٹ کرتے تھے طلباء، تو پھر اساتذہ کو برداشت بھی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا طلباء سے نہ ملا جائے. آئے سمجھیں؟ تو حضرت اقدس میں نام نہیں لیتا. حضرت جی نے فرمایا کہ اب مدرسے کا قانون تھا، میں تو ملازم تھا، اس لیے فرماتے کہ میں سبق پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. طلباء سلام کرتے، السلام علیکم السلام علیکم. میں سر نیچے کر کے جواب بھی نہیں دے رہا ہوں، اگر جواب دے رہا ہوں تو آہستہ آہستہ کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے. 2-3 دن فرمایا کہ یہ طریقہ میں نے اختیار کیا. تو فرمایا کہ میرے مکان میں مغربی سائڈ پہ اس کا مکان، بعد میں مکان دوسرا بڑھا لیے. فرمایا کہ میرے مکان میں لوگ آ گئے، طلباء آ گئے، سادسہ کے تخصص کے دورے کے موقوف لے کے بڑے درجات کے آگے. انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے میٹنگ کب ہوئی، کہاں ہوئی، کون تھے شرکائے میٹنگ، اور یہ بات کیوں منظور ہو گئی. اصل مسئلہ ان سے کوئی ملتا نہیں ہے، سمجھے، ان کے اندر تکلفات ہے. تو یہ صرف آپ جیسے اساتذہ کو ہمیں ان سے دور رکھنا، اور آپ کو ہم سے دور رکھنا، ان کو برداشت نہیں کرنا. بات صاف سی ہے، وہی پیار، وہی محبت، وہی شفقت، وہی جمال دکھاؤ گے تو ہم پھر رہیں گے، پڑھیں گے. نہیں تو ہم چلے جائیں گے، اللہ کی قسم فلاں 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 کی پٹائی کر کے پھر جائیں گے. انہوں نے یہ قاعدہ کیوں منظور کیا، انہوں نے یہ قانون. مفتی صاحب فرماتے کہ میں ڈر گیا کہ بھئی یہ ماریں گے کسی کو. میں نے کہا چلو یار چھوڑو، سمجھے. اس لیے مولوی صاحب آدمی بالکل میری طرح بھی منہ پھٹ بھی نہ بنے، لیکن طلباء کا ایک مقام ہے. اماں جی بچوں کو دل دیتی ہے تو بچوں کے دل لیتی بھی ہے. ابا جی نے دل دیا نہیں ہے تو لیا بھی نہیں ہے. ماں نے دل، معصوم بچے وہ فطری طور پر اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. اماں نے دل دیا ہے تو دل لیا بھی ہے. ابا نے دیا نہیں ہے تو لیا بھی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب ماں کو طلاق ہو جائے بچے کس کے پاس رہیں گے؟ ابا کو لعنت بھیجتے، وہ امی کے پاس جاتے. اختلاف جھگڑا دونوں کا ہوتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے زیادتی بھی ماں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بچے کھینچتے اماں کی طرف، اس لیے کہ اس میں جمال ہے. اس میں کیا ملنگو، اس میں جمال ہے. پھر بھی بچے یہی کہتے ہیں کہ ابا کی طرف سے زیادتی، ابا ناجائز کر رہا. جی تو طلباء کو جب دل دیں گے نا تو انشاءاللہ دل لیں گے.
مجھے بھی کہا، میں جامع فاروقیہ کا امام تھا، 28 سال میں نے امامت کی، میں جامع فاروقیہ کا امام بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ میں ترمذی جیسے بڑی بڑی کتابیں میں پڑھا تھا، تو شیخ الحدیث ہی تھا تو اور کیا ہے۔ اصل شیخ الحدیث تو ترمذی پڑھانے والا ہوتا، بخاری والا نہیں تھا۔ ہندوستان میں قانون یہی تھا، پاکستان نے مشہور کر دیا کہ جی جو بخاری پڑھاتا ہے شیخ الحدیث وہی ہوتا، شیخ الحدیث اصل ترمذی والا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں دارالفتہ میں بڑا آدمی، تو مجھے کہا کہ کچھ تو شرم تو کرو، تم اس طرح بے تکلف مذاق مذاق مذاق۔ تو میں گھر سے نکلا بالکل اللہ کا تکلف کے ساتھ، جا رہا ہوں نخرے کے ساتھ، طلبہ سلام کر رہے، میں کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو مسجد کے گیٹ پہ ایک کمبا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اندر سے ایک کمبا ہے بجلی کا، اس کے پاس میں اپنے جوتے اتار رہا تھا، ایک طالب نے پکڑا یہاں سے کہ اپنی شکل دیکھ اور نخرے دیکھ، سمجھے پٹھان نے مجھے کہا کہ کیا شکل دیکھ، بے تکلفی یعنی، کہا استاد جی شکل دیکھ اور نخرے دیکھ، کہا خدا کی قسم آپ سے تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ تیرے اندر بے تکلفی ہے، تو نے بھی نخرے شروع کر دی، نخرے کرے جو حسین ہو، تو اپنی شکل تو دیکھ، سمجھے بھائی۔ اور پٹھان ظاہر ہے کہ ہمارے کوئٹہ والے پٹھان اور پشین والے وہ کہاں معاف کریں گے۔ قال صدقت فاجبنا له يسر ويسر قال فاخبرني عن الايمان، ایمان کے بارے میں، قال ان تؤمن بالله وملائكته، فرمایا اللہ پر آپ کا ایمان ہو، فرشتوں پر، وکتبہ اور آسمانی کتابوں پر، ورسولہ اور رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور قدر اور تقدیر پر، اس کے بھلے اور برے کے۔ قال صدقت، کہا کہ ٹھیک کہا۔ قال فاخبرني عن الاحسان، فرماتے کہ اخلاص کے بارے میں بتا دو، سمجھے۔ یہ جو ہمارا تصوف ہے نا، اس تصوف کو احسان بھی کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں، اس کو تصوف بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن صوفی لفظ سے اتنے عربوں کو نفرت ہے کہ صوفی لفظ ہے، اس لیے ابن عربی غریب اتنے بڑے صوفی ہے، اس کے بارے میں بڑی بڑی کتاب امام برہان الدین نے بھی لکھا، تنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی۔ شاہ ولی اللہ کے سخت خلاف ہیں، ان حضرات کے خلاف ہیں۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو اگر آپ کو لفظ صوفی سے نفرت ہے تو کم از کم احسان کو تو مان لو، احسان تو حدیث کے اندر موجود ہے، سمجھے۔ اس لیے احسان کا ترجمہ میں نے آپ سے عرض کیا اخلاص۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان وہ کیا ہے، اور ہر عبادت کو خوبصورت انداز میں ادا کر لینا، نماز حسین الگ ہو، روزہ زکوٰۃ، اور یہاں اخلاص کے ساتھ۔ قال ان تعبد اللہ، وہی ہے کہ احسان ان تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کریں کأنک تراہ، یہ مفعول مطلق ہے، سمجھے۔ تعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کر دیں، عبادتاً شبیہتاً کأنک تراہ، ایسی عبادت آپ کی گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کأنک تراہ۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر فإن لم تکن تراہ، آپ نہ دیکھیں اس کو تو فإنہ یراک، وہ تو آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ مراقبہ اور استحضار ہے، یہ مراقبہ پہلے والا مشاہدہ ہے، اور یہ اللہ کو بھلا کریے کہ مراقبہ۔ اب یہ تعبد اللہ کأنک تراہ مولانا، میں نے عرض کیا کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مولانا جب آپ خیال کریں گے مسلسل کسی اجنبیہ کا، اشارے سے سمجھا کرو، کسی اجنبیہ کا خیال کرتے 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 تو چلتے پھرتے، جب ایک اجنبیہ کو آپ نے جب ذہن میں بٹھایا ہے تو چلتے پھرتے پھر رات کو آپ سوئیں گے تو وہ اجنبی آپ کی نیند میں آ جائے گی، اجنبی نہیں کہہ رہا بلکہ اجنبیہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ جب ایک اجنبیہ کو جب آپ ذہن میں بٹھائیں گے اور آپ اس پر فریفتہ ہوں گے، آپ اس کی گرویدہ ہوں گے، تو پھر اس کا سوچتے 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 چلتے پھرتے آپ کو وہی نظر آئے گا۔ جیسے کہ بکری جو ہے نا، بکری وہ بھیڑیے سے بہت ڈرتی ہے، تو بھیڑیے کا سوچ سوچ کر کے اس کے حصے مشترک کے اندر بھیڑیا ہے، چنانچہ بکریاں کھڑی کھڑی رات کو جب آتی ہے سونے کے لیے، کچھ لیٹ جاتی ہے، کچھ ایسی دیواروں کے ساتھ ایسے اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، آنکھیں ان کی بند ہو جاتی، تو پھر ایسے اس کو لگتا ہے کہ بھیڑیا نے اس پر ہم لوگ، تو اس لیے جب جو بزدل ہوتا ہے معمولی چیز پہ ڈرتا ہے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بزدل، یعنی بکری والا دل۔ بزدار ہے تم لوگوں میں کوئی ہاتھ کھڑا کرے، یہ ہمارے بلوچوں میں بزدار ہے، کوچی ہے، لغاری، مزاری، کیسرانی، چانڈیو، رند، مکسی، زرداری، یہ سب کے سب اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، یہ بزدار لوگ جو رہتے ہیں اللہ کو بھلا کرے کیا ہے، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان میں کوچی ہے۔ ہمارے برادر مکرم یہ خود ناصر لوگ ہیں، یہ پٹھانوں کے ناصر ہے، ناصر بھی کوچی ہی ہوتے ہیں، سمجھے، ناصر ہے
حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان اللہ نے کہاں پہنچا دیا اس کو، سمجھے نا؟ یہ ناصر لوگ ہیں، ناصر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اجنبی کا تصور کریں گے تو خواب میں آپ کو وہی نظر آئے گا، وہی نظر آئے گا، اور کبھی اس کے ساتھ احتلام بھی ہوگا۔ ایسا نہیں، یہ ہمارا غلط عشق ہے۔ شیطان اس قسم کے تصور اس سے مشترک میں بٹھا کر کے وہی اس کو مصور۔ لیکن صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ مولانا وہ اس طرح اللہ اللہ کرتے کرتے ان کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ خود مٹ جاتے ہیں، اللہ ان کو نظر آتا ہے۔ ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیا، اے دلارام 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 بیا۔ میں اللہ اللہ کرتے کرتے عاشق ہو چکا ہوں، چھتوں پہ چڑھ گیا ہوں تیرے انتظار میں، آ جا آ جا آ جا آ جا، اپنی زیارت تو کرا دے، کب آئے گا؟ ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیا، اے دلارام 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 بیا۔ چون تو باشی کی بنا میں تو چنی مشہور ہے، اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہمارے پریشانی ختم۔ یہ تو آپ کا اسم ہے، لیکن تو مسمہ کیسا خوبصورت ہوگا، ذرا ہم اپنے اسم ہمارے پاس بھیجا ہے، مسمہ تو ذرا ہمیں دکھا دو۔ معلوم کو منظور کا نام تو منظور ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، لیکن مسمہ تو الگ ہے، سمجھے؟ لیکن مسمہ بیکار ہے، لیکن تیرا نام بھی خوبصورت اور اسم بھی خوبصورت، تو مسمہ بھی خوبصورت، ذرا اپنی جھلک دکھا دو۔ ہوں جڑے دا پتر ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھو کہ یہ ایک دیوار ہے، یہ دیوار، اس دیوار پہ یہاں شیشہ لگا ہوا، یہاں شیشہ، یہ شیشہ۔ اب شیشہ بالکل صاف ہے، اس کا وجود ہے، لیکن جب میں شیشے کے سامنے آ جاؤں گا، میرا سر بھی آ جائے گا، میرا یہ ڈھانچہ شیشے میں دکھائی دے گا، تو شیشہ غائب ہو جائے گا۔ آخر اس شیشے کا وجود ہے نہیں ہے، جب میں نہیں ہوں اس کے سامنے، آپ بھی نہیں ہے، تو یہ پورا کا پورا شیشہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب میں اس کے سامنے فرض کر لو میں 2 فٹ میری چوڑائی ہے، 2 فٹ میری چوڑائی ہے اور لمبائی میرے 6 فٹ ہے۔ اب یہ بڑا سا شیشہ ہے تو 2 فٹ چوڑائی اور 6 فٹ لمبائی، اس میں یہ شیشہ غائب ہو جائے گا، میں اس کو نظر آ جاؤں۔ شیشہ خود غائب ہو گیا، میں اس میں نظر آ رہا، شیشہ خود غائب ہو گیا نا۔ صوفی اللہ اللہ کرتے کرتے شیشہ کی طرح صاف ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ہی آ جاتا ہے، وہ خود غائب ہو جاتے ہیں۔ مولانا ارے کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے مولانا؟ پھر اللہ اللہ کرتے کرتے دل ان کا صاف ہو جاتا ہے، شیشے کی طرح۔ شیشے کی طرح جب صاف ہو گیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر صرف ایک ہی اللہ ان کو نظر آتا ہو۔ تو چونکہ یہ علم اس قسم کا ہے کہ ہم کورے ہیں، یہ علم المشاہدہ ہے، بولو یہ علم المشاہدہ ہے کہ تو ہمت کر، اللہ اللہ کر اس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ لے، عبادت اس طرح کر کے اللہ تیرے سامنے۔ اور اگر چلو تو اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ کر لے کہ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا، آپ اندر کیمرہ والوں کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن لکھا ہو یہ تو یقینی بات ہے آپ کو کہ میں باہر حرکت نہ کروں، کیمرہ والے مجھے دیکھتے، اس لیے کہ لکھا ہو خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ؟ اور دبئی میں، قطر میں، مسقط میں، سعودی میں آپ جائیں گے تو راستوں پر کیمرے لگے ہوئے اور ان پہ لکھا ہوا الطریق مراقب بالرادار، یہ راستہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے راڈار سے، کیمروں سے، راڈار سے، ان کی خبردار گاڑی آپ تیز اگر چلائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ الطریق مراقب، تو پہلی والی صورت کی ضربیں لگا لگا کر کے تو صاف ہو گیا تو اللہ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، پہلا تو سمجھو کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ کر لو، اتنا نظریہ رکھ لو کہ آپ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، دین، نماز، روزہ، یہ تو ٹھیک، لیکن بری حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تو آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمت نہیں ہوگی۔ تو پہلے والا مشاہدہ ہے، دوسرا والا مراقبہ ہے۔ ہاں ملنگو، پہلے والا کیا ہے؟ مشاہدہ، اور دوسرا والا کیا ہے؟ مراقبہ۔ یہ مشاہدہ اور مراقبہ قرآن میں واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون،
ان اللہ خبیر بما تعملون کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کریے کہ یہ مراقبہ کی صورت ہے. یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہارے حرکتوں سے واقف ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کچھ بولا پڑ گیا؟ یہ ہے مولانا. تعبد اللہ کمن اعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کر دو عبادتاً شبیہتاً کأنک تراہ، ایسی عبادت کأنک تراہ، کأنک مشبہ الفعل ہو گیا اور کاف اس کا اسم ہو گیا، ترا فعل بفاعل مفعول مل کر کے اس کی خبر. یہ ثابتاً کائنتاً حاصلتاً موجودتاً مستقلتاً، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ یا شبیہتاً کے ساتھ متعلق ہو کر کے یہ عبادتاً کے لیے صفت بنے گا، موصوف صفت مل کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ مفعول مطلق بنیں گے تعبد اللہ کے لیے، اور یہ خبر بنے گا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے لیے، ہوا کے لیے، ہوا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان کیا ہے؟ فرمایا الاحسان، احسان یہ کہ ان تعبد اللہ عبادتاً شبیہتاً بأنک تراہ، عبادتاً شبیہتاً بأنک تراہ، ایسی عبادت گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو دیکھ نہیں سکتا تو فإنہ یراک، یہ تو یقین کر لو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اتنے ہو نا، یہ جنیدہ پترا. یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مراقبہ پہلے والا مشاہدہ ہے اور دوسرا والا اللہ آپ کا بھلا کرے مراقبہ. بس یہ ہوتا ہے اللہ، یہ درجات اللہ نے ہمارے اکابرین کو دیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ اگر نہیں تو اللہ کی جھلکیاں وہ دیکھتے ہیں. نبی بھی یہ جھلکیاں دیکھتا ہے، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ جھلکیاں دیکھتے ہیں. جو کوڑا ہوتا ہے تو اب ایک آدمی خصی ہے، اس کے سامنے آپ کہو کہ شادی میں یہ مزہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نابینا ہے اور اس کو کہو کہ اتنے خوبصورت قسم کے آسمان ہوتے ہیں ان میں تارے ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ ایک آدمی نابینا ہے، گلاب کے پھولوں کی کیا فضیلتوں کے سامنے بیان کریں گے؟ میں اور آپ ہم نابینا ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو دیکھا انہوں نے دیکھا. وہ اللہ کی جھلکیاں وہ جو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. اللہ اپنی ذات کو تو آخرت میں سب کو دکھائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بہت سی چہرے وہ ہرے بھرے، اور اللہ کو بھلا کرے کیا ہے، وہ اللہ کو دیکھنے والے ہوں گے، اللہ کو دیکھیں گے جنتی لوگ قیامت کے دن. لیکن اس دنیا کے اندر بھی جھلکیاں اللہ نے دکھائی ان کو. اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچو اتنے ہو نا جنیدہ پتر. یہ قال فأخبرني عن الإحسان قال هو أن تعبد الله كأنك تراه تعبد الله عبادة شبيهة بأنك تراه فإن لم تكن تراه، اور اگر تو اس کو دیکھ نہیں رہا فإنه يراك، تو آپ کو. قال فأخبرني عن الساعة، بس کرو چھٹی کرو.